کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے تکذیب کی قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، اور وثمود، قوم ثمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، فرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور بن والوں نے، گھنے درختوں والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، سو میری وعید ثابت ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش کے ساتھ کرنے کے ساتھ تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش سے شبوں میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے خیالات آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی طرف شاہ رگ کے، گردن والی رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جس وقت لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نہیں بولتا کوئی بول بھی، نہیں بولتا کوئی بات بھی، مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آئے گی، آ گئی موت کی سختی، بالحق، حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، بچتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف کی یہ چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے پہلے بتایا گیا ہے سورہ مکیہ ہے، 3 مضامین اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اپنی توحید اور قدرت کے دلائل، حضور علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر قاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم اٹھا کر یہ ہمارا پیغمبر ہے۔ کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے۔ پھر رسالت کے بعد پھر عقیدہ معاد، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کا یقین ہے، اور ایمان والے کو یہ عقیدہ اپنانا ہے۔ جو موت کے بعد والی زندگی کو مانتا ہے اس کی تیاری بھی کرتا ہے، میں نے جانا ہے، لمبا سفر ہے، جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، تذکیر بآیات اللہ، اللہ کی قدرت کے دلائل، دیکھو آسمان کی طرف کیسے اونچا بنا دیا، کیسے مزین کیا، زمین کو کیسے بچھایا، کتنے پہاڑ اس کے اندر بچھا دیے، لگا دیے، کتنی انگوریاں اور کتنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، خوشنما پھل پھول کتنے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ عبرت ہے، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کیا، بڑی بڑی کھجوریں تمہارے لیے بنائی۔ وہی ذات جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے وہ مردہ زمین کو بھی زندہ کرے۔ پھر آج کے درس میں یہ شروع میں آیات کریمہ یہ چند 7-8 قوموں کے اجمالی طور پر واقعات بیان کر کے اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اولین مخاطبین تو حضور علیہ السلام کے مکہ والے ہی تھے، عرب والے ہی تھے، لیکن یہ قرآن پوری کائنات کے لیے، ہمارا نبی بھی پوری کائنات کے لیے رہنما بن کر آیا ہے۔ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، اور جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اس کی برکت سے روکا ہوا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب روک لیتا ہے۔ کذالک
کذبت قبلہم، ڈرایا گیا ہے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، آپ سے پہلے، ان سے پہلے کتنے لوگوں نے جھٹلایا؟ قوم نوح، دیکھو کیسے اللہ نے پانی میں ڈبو دیا ہے، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، مختلف صورتوں میں ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والے، ایک قوم تھی جو کنویں کے اوپر اپنی بکریوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے اور کنویں کے اردا گرد رہتے تھے۔ حضرت، لکھا ہے تفسیروں میں، حضرت حنظلہ پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے، جب جھٹلایا وہ ساری قوم کنویں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر ادھر اللہ تعالیٰ نے کنواں اور کے ساتھ ہی ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ اصحاب الرس، قوم سمود تیسری، چیخ کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد کو، چوتھی قوم، ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سخت ہوا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، کچومر نکال دیا، حسوماً کاٹ کر رکھ دیا، ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلی کھجور ہے، لمبے لمبے قد تھے، پڑے ہوئے تھے۔ فرعون کو دیکھو پانچواں، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے کیسے دریا میں پکڑا ہے، اپنی قوم سمیت خود بھی ڈوبا ہے اور قوم کو بھی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، بحر کلزم میں اللہ نے کیسے ڈبویا ہے، غوطے کھا رہا تھا، پھر کہتا تھا اب میں ایمان لایا، آمنت برب موسیٰ وہارون، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت به بنو اسرائیل، کلمہ پڑھا ہے 3 مرتبہ آخر میں، لیکن اس وقت کام نہیں آیا۔ وإخوان لوط، اور دیکھو چھٹی قوم لوط، ان کے کھنڈرات بالکل سامنے شام میں جاتے ہوئے نظر آتے تھے، اب بھی موجود ہے، بحر میت وہاں موجود ہے، گندا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو الٹ دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، پتھر کھنگر کے نشان لگائے ہوئے، ان کا نام لکھا ہوا تھا، جن کو وہ لگنا تھا، اللہ کی نے تباہ و برباد کر دیا جب اپنے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ وقوم واصحاب الایکہ، ساتویں، اصحاب الایکہ بن والے، شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، اور یہ گھنے درخت تھے، وہاں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آسمانی عذاب کے ساتھ، اوپر سے ایک ٹھنڈی ہوا آئی، اس میں جمع ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھیجا، راکھ کر دیا۔ وقوم تبع، اور قوم تبع جس کا ذکر پیچھے سورہ دخان میں بھی ہوا ہے، وہ مسلمان ہوا، قوم نے انکار کیا، بیچارے کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کیا آگ کے ذریعے سے۔ کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ 8 قوموں کے اجمالی واقعات بیان کر کے فرمایا تمہارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کی برکت ہے، ان کو آسمانی عذاب کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے اندر بڑے بڑے رؤساء کو مروایا ہے، 70 بڑے بڑے قیدی ہو گئے۔ فرمایا افعجینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں جی، پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو بنایا، اتنی کائنات کو بنائی، اب ہم تھک گئے ہیں۔ وہ ذات جو آسمان و زمین کو بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ہے، دوبارہ بھی تمہیں پیدا
کرے گی، دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرے گی۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ ذات جو اتنا بڑا آسمان و زمین کارخانہ قدرت بنانے والا تھکا نہیں ہے ان کے پیدا کرنے میں، وہ قادر نہیں ہے کہ ان کو زندہ کرے؟ بلا قادر ہے، کیوں نہیں، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر، انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، مرنے پیدا کرے گا، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے اندر شبہ میں پڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم محیط کو اور موت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت محیط ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، سب کو جانتا بھی ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے، خیال آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس کا علم اتنا محیط ہے، جو دل میں خیال آ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ابھی نہیں آیا بعد میں آنے والا ہے آئندہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس بندے کے، انسان کے جان کی رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حبل الورید، حبل رگ، ورید شاہ رگ، وہ رگ ہے جو گردن کے دائیں بائیں ایک رگ ہے، دو رگیں ہیں، وریدان ان کو کہتے ہیں، یہ کٹ جائیں آدمی مر جاتا ہے۔ اور جانور کی بھی جب ذبح کرتے ہیں یہ دو رگیں کاٹتے ہیں، دونوں خون والی رگیں ہیں، تو یہ پورے جسم کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے، شاہ رگ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا علم اتنا ہے جو ان کی جان کے بھی ہم زیادہ قریب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جو ان کے دل میں خیالات آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم تو ان کی جان والی رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں، جو اتنا زیادہ قریب ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب حالات ہم تمہارے جانتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا ذکر فرمایا، ہمارے نگران مقرر ہیں، دو لینے والے لے رہے ہیں، دائیں جانب عن الشمال، بائیں جانب بیٹھا ہوا، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ ہمارے سب کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا یہ ہمارے نگران محافظ فرشتے تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معزز فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہ سی آئی ڈی والے، اللہ کے سی آئی ڈی والے مقرر ہیں جی، ہم تو مخفی ہوتے ہیں جی، وہ آج کل تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے نا جی، موبائل کے ذریعے سے وہ کوئی مجرم جرم کرتا ہے وہ اس کا ویڈیو بن رہی ہے، انکار بھی کرے نہیں کر سکتا، یہ ہماری سب کی ویڈیو فلم بن رہی ہے، اور یہ فرشتے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کی وہ جگہیں جہاں ہم نیک یا برا عمل کرتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گی، چار قسم کے گواہ ہیں، یہ کرامن کاتبین بھی ہوں گے، جو فرشتے لکھنے والے یہ بھی گواہی دیں گے، اور یہ جگہیں بھی گواہی دیں گی، اور یہ ہمارے اعضاء جو سرکاری گواہ ہیں یہ بھی ہمارے خلاف، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ پر مہر لگا دیں گے جب انکار کریں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پاؤں کلام کریں گے، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور یہ پھر نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، یہ بھی گواہی دے گا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها،
نام اعمال جو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں جب پیش کیا جائے گا، مجرم کہیں گے کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی عمل کرے گے سامنے آ جائے۔ یہ اگر مسئلہ استحضار ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، بھائی میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ نام اعمال تیار، انا کننا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، اللہ فرمائیں گے حق کے ساتھ بول رہی ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، سورہ جاسیہ، جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم لکھوا لیتے تھے، یہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، لیکن دائیں طرف والا امیر ہے، نیکیاں لکھنے والا ہے، اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے، یہ مامور ہے، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث شریف میں ہے، تو یہ لکھ لیتا ہے، فوراً ارادہ کرتا ہے لکھ لیتا ہے، جب کر لی 10 گنا لکھی جاتی، اور جو بائیں طرف والا ہے یہ پوچھتا ہے جب کوئی برائی کا ارادہ لکھنی ہے، نہیں نہیں ابھی تو نہیں، ارادہ کیا نہیں لکھی، کر لی ہے لکھ لیں جی، نہیں ابھی نہ لکھ، لعلہ یتوب، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی غالب ہے، پھر برائی کر لی، پھر لکھ لی، ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور پھر توبہ کر لی، کہتے مٹا دو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی غالب ہے۔ تو فرمایا یہ لکھنے والے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں، اذ یتلقی المتلقیان، تلقا یتلقا اس کا معنی لے لینا، یأخذ کے معنی میں ہے، یأخذ آخذان، پکڑنے والے اور لینے والے لے رہے ہیں، عن الیمین دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے معزز، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا کوئی بول مگر اس کے پاس ایک نگران تیار بیٹھا ہے، بالکل وہ لکھ رہا ہے۔ یہ جو ہم نے قرآن شریف کی آیات پڑھی اور جو کچھ ہم نے نیکی کی آپ نے سنی اور سن رہے ہیں، یہ سب لکھی جا رہی ہے، یہ بھی لکھے، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو خیر کی باتیں ہیں، شر کی باتیں ہیں، وہ لکھی جاتی ہیں، صرف جو مباحات ہیں وہ نہیں لکھی جاتی، جو غلط کام کیا وہ لکھا جائے گا، جو اچھا کام کیا نیکی کا جس کے اوپر بدلہ ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، وہ لکھا جائے گا، جو برائی جس کے اوپر سزا ملنی ہے وہ لکھی جائے گی، لیکن ہر چیز نہیں لکھی جائے گی۔ اور ایک قول انہوں نے فرمایا کہ سب لکھی جاتی ہے، لیکن جمعرات کو یہ اللہ کے حضور میں پھر پیش کیا جاتا ہے اجمالی طور پر۔ ایک تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن اور جمعرات کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تو کسی نے کہا اتنا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں اللہ کے حضور میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اجمالی طور پر، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں میرا روزہ ہو، اللہ توفیق دے، یہ نوجوان رکھ سکتے ہیں، آج کل تو سردی کا موسم ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پھر ایام بیض، یہ 12 13 14 یہ ایام بیض ان کو کہتے ہیں، یعنی جن میں چاند بالکل سفید اور پورا ہوتا ہے، ان دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں اگر اللہ توفیق دے۔ تو یہ فرمایا ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، ایک قول یہ لکھا ہے کہ پہلے تو سب لکھی جاتی ہیں، لیکن پھر جو مباحات ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده وعنده ام الکتاب، یہ سورہ رعد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو مٹا بھی دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا بھی دیتے ہیں، نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، ہر ایک کی لکھی جاتی ہیں۔ بعض ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں، ربی ابن حراش اور اس طرح کے راوی ہیں بخاری اور مسلم کے، کہ ان کے بارے میں ہے اور کئی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی
برائی لکھنے والے فرشتے نے کوئی برائی لکھی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ساری نیکیاں لکھی گئی ہے اتنے بھی اور کہتے ہیں بچوں کی بھی لکھی جاتی ہے. بچوں کے ان کے نام اعمال میں سے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. برائی تو ہے نہیں، معصوم ہے. اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کی برائیاں بھی وہ. اور مجنون کے بارے میں لکھا ہے ان کے اوپر بھی لکھنے والے فرشتے مقرر نہیں ہیں. مجنون پاگل جو ہے وہ یار یہ تو پاگل ہے جی، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نہیں بولتا کوئی بول مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہ چیز ہے جس سے فرشتے کہتے ہیں جس سے تو بھاگتا تھا، بچتا تھا. جب فرشتے آئیں گے بھائی وہ بتائیں گے نہیں کہ ہم نے آنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اس کی تیاری کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ہمارے اللہ والے جو ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھتے ہیں. تیاری ہے، ہاں جی تیاری ہے بھائی، تیاری ہے جی. جس وقت میں جمعرات گیا اپنے والد صاحب کی خدمت میں، وہاں میں نے عرض کیا جی کیا خیال ہے اب تیاری ہے؟ ایسے گپ لگا رہا تھا. کہنے لگے جی تیار بیٹھے ہیں جس وقت اللہ کا حکم آئے گا. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار میں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، مخصوص ساتھی تھے 5-7 فلاں فلاں. ہاں بھائی اپنے ہی ہیں؟ فرمایا ہاں اپنے ہی ہیں سارے. کہے اپنے ہی ہیں؟ میں اپنے ہی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں بالکل تیار بیٹھا ہوں، اگر اللہ کا حکم آ جائے ابھی خوشی خوشی چلا جاؤں. دیکھو کتنی بڑی بات. اور اس کے اندر لکھا ہے یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے، بندوں کے حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی.